بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر سانٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں فزیکل مینٹل ہیلتھ چینل۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ شب قدر کو کس مصروفیت میں گزارا جائے۔ اللہ پاک نے سال کے 12 مہینوں میں رمضان شریف کو ایک خاص عبادت کا، ریاضت کا مقدس مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں سب سے مقدس بات جو اللہ پاک نے فرمائی ہے وہ شب قدر کا ذکر ہے۔ روزوں کا ذکر بھی بجا صحیح، صیام بجا صحیح، لیکن سب سے زیادہ معتبر بات جو اللہ تعالیٰ نے بڑے پورے اسرار طریقے سے بڑے فخر کے ساتھ فرمائی ہے مالک نے، وہ شب قدر کا ذکر ہے۔ شب قدر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے سورۃ قدر کی بات آتی ہے۔ سورۃ قدر کو جب دیکھتے ہیں تو اس کی 5 آیات ہیں، 112 حروف ہیں اور 30 کلمات ہیں۔ اس سورۃ پاک میں شب قدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو رمضان شریف کو شب قدر کے حوالے سے خاص عزت اور شرف ملا ہے۔ شب قدر میں اللہ پاک نے قرآن پاک کے نزول کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس رات میں نے اپنا کلام قرآن پاک نازل فرمایا، قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، قرآن پاک آنا شروع ہوا۔ اسی قرآن پاک کی برکت سے اللہ پاک نے فرمایا ہے اس رات اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر خیر و برکت بانٹنے آتے ہیں۔ روح الامین یہاں مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام صبح سے لے کر رات کے شام سے لے کر صبح صادق تک خیر بانٹتے رہتے ہیں۔ قدر دراصل قیمت، عزت، برکت کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے خاص عزت بخشی ہے، خاص قیمت بخشی ہے۔ اسی رات کو فیصلوں کی رات بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کسی کے لیے کتنا رزق رکھتا ہے، کسی کی زندگی میں کتنی آسانیاں دیتا ہے مالک، فیصلوں کی رات کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو عبادت، ریاضت، ذکر، نوافل، تلاوت میں گزارنا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں رسول پاک کی زندگی مبارک کے معمولات تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کی نسبت رمضان شریف میں عبادت اور ریاضت پہ خاص توجہ دیتے تھے۔ خاص طور پہ آپ نے فرمایا اپنی امت کے لوگوں کو کہ آخری عشرہ رمضان شریف کا وہ بہت متبرک ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کی جائے، رب کی رحمتیں سمیٹی جائیں، اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے دعا مانگی جائے۔ تو ان میں خاص طور پہ جہاں تک لیلۃ القدر کا ذکر ہے تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو رمضان کی طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ان طاق راتوں میں تلاش کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صاف ظاہر ہے کہ نماز کی پابندی الحمدللہ تمام مسلمان کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی تراویح پڑھنے کے بعد قرآن پاک کے ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور خاص طور پہ سورۃ قدر کی، لیلۃ القدر کی تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ پاک کے آگے گڑ گڑا کے اپنی معافی کی، اپنے گناہوں کی معافی کی، اپنے بزرگوں کی بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے اور اپنے اولاد کی
مستقبل کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور اپنے اولاد کو نیک اور اپنی اولاد کے نیک عمل کی اور اپنی اولاد کی اچھی زندگی کی دعا مانگنی چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے خاص طور پہ مغفرت کی جن کے پیچھے مانگنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے جو کمزور ہیں، جو مصیبت میں ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جو صاحب اولاد نہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جن کے پاس گھر نہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جن کے پاس روزگار کے وسائل نہیں۔ یہ رات فیصلے کی رات ہوتی ہے، آپ جتنا ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں، رحمت کی دعا مانگیں، بخشش کی دعا مانگیں، اور لوگوں کے لیے دعا مانگیں۔ اپنے لیے تو سب مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگنا، اپنے بچوں کے لیے مانگنا کوئی کمال کی بات نہیں۔ اصل محبت، انسان کا اخلاص، انسان کی ہمدردی، وہ رمضان شریف بھی اسی حساب سے جو ہے معتبر ہے کہ اس میں ہمیں دوسروں کے دکھ اور بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو اسی رمضان کے حوالے سے لوگوں کے دکھ اور بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے لیے دعا مانگیں، ان لوگوں کے لیے دعا مانگیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کے لیے دعا مانگیں جن کے پہننے کے لیے کچھ نہیں، ان کے لیے دعا مانگیں جن کی اولاد نہیں، ان کے لیے دعا مانگیں جن کے پاس جاب نہیں، ان کے لیے دعا مانگیں جن کے پاس گھر نہیں، اور ان کے لیے دعا مانگیں جو مصیبت میں ہیں، جن کے پاس دواؤں کے بھی پیسے نہیں۔ تو یہ رات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنے کی رات ہے۔ اس رات کھانا کم کھائیں تاکہ آپ کو نیند کی غشی کم آئے، تو زیادہ سے زیادہ سورت قدر کی تلاوت کریں، آیات کریمہ کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اور میرے ذاتی رائے کے مطابق سب سے زیادہ جو ہے نا سورت فاتحہ کی تلاوت کریں، کیونکہ سورت فاتحہ میرے ذاتی نظریے کے مطابق، میری اپنی رائے کے مطابق، میں کسی عالم کے حساب سے نہیں بات کر رہا، میں ایک معمولی پڑھا لکھا آدمی ہوں، اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ سورت فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ پہلے اس کی حمد بیان کی جائے، پھر اس کی ثنا بیان کی جائے، پھر اس کا مرتبہ بیان کیا جائے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ سے اپنا جو ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ بیان کیا جائے، پھر جو ہے نا راہ ہدایت کی دعا مانگی جائے۔ زیادہ سے زیادہ الحمد شریف کی تلاوت کریں اور سورت اخلاص کی تلاوت کریں، یعنی قل واللہ احد کی تلاوت کریں، کیونکہ جب ہم قل واللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کا شجرہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کون ہے، کسی کا کیا لگتا ہے، اس کی تلاوت کریں۔ اسی طرح دنیا میں آسانیاں بانٹنے کی اور اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگنے کی دعا کریں، اور لوگوں کی زندگی میں آسانیاں بانٹنے کی دعا کریں، اور اللہ پاک نے آپ پر جتنی نعمتیں دی ہیں، جیسے صحت ہے، بولنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، کھانے اور پینے کی طاقت ہے، چکھنے کی طاقت ہے، چلنے اور پھرنے کی طاقت ہے، سانس لینے کی طاقت ہے، اپنے پیارے رشتوں کا جو احساس ہے کہ ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹے ہیں، بچے ہیں، اور دیکھنے کی صلاحیت ہے جس سے ہم دنیا کی مختلف نعمتوں کو دیکھتے ہیں، ان تمام نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ اصل میں شکر ادا کرنے کی رات ہے۔ جتنی آپ قدر والی رات ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی آپ قدر کریں گے، تسلیم کریں گے کہ اے اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تو نے مجھے دیکھنے کی طاقت دی ہے، تو نے مجھے سننے کی طاقت دی ہے، تو نے مجھے چکھنے کی طاقت دی ہے، اے اللہ تو نے مجھے اتنے پیارے رشتے عطا کیے ہیں۔ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اور اللہ پاک کی جتنی بھی دی ہوئی نعمتیں ہیں ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے اس مالک کا شکر ادا کریں۔ جتنا آپ اس مالک کا شکر ادا کریں گے، مالک اس سے زیادہ آپ پہ انعام کرے گا۔ یہ دراصل رات قدر والی رات اس لیے ہے کہ ہمیں
قدر اس رات کی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کا احساس کرنا چاہیے، اپنی صحت کا احساس کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انمول رشتے عطا کیے ہیں ہمیں اس کا قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انمول دوست احباب عطا کیے ہیں ان کی قدر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے پناہ رزق نعمتوں کی صورت میں عطا کیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صراط مستقیم والی زندگی دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آکسیجن اور وینٹیلیٹر کے بغیر سانس لینے کی نعمت عطا کی ہے، ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہم بغیر جو ہے دوائیوں کے خوراک ہضم کر لیتے ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ رات فیصلوں کی رات ہے، قدر کی رات ہے، اس رات نوافل، تلاوت، ذکر، تسبیح اور سجدوں کی رات ہے، سجدے میں لمبے لمبے سجدے کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں، یہ رات اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کی ایڈورٹائز کرتے پھریں، مسجد میں اہتمام کریں پورے خاندان کے ساتھ مل کے، نہیں، علیحدہ علیحدہ جہاں بھی ہے، میری تو یہ ذاتی رائے ہے کہ تنہائی میں یہ کیا جائے یہ کام، کیونکہ یہ رابطہ آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے، اس میں بندوں کا دخل نہیں ہونا چاہیے، آپ تنہائی میں اکیلے کمرے میں گڑ گڑا کر ساری رات اللہ تعالیٰ سے عبادت کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو کچھ آپ مانگ بھی نہیں پائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ جو ہم نے مانگا بھی نہیں تھا اس سے زیادہ دیا ہے، اتنا کچھ نعمتیں دی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا کچھ ہم میں کھانے پینے کے لیے مالک نے انعام کیا ہے جو ہماری حیثیت نہیں، اگر ہمیں ہماری عقل کی بنا پر، ہماری محنت کی بنا پر ملتا تو ہم کسی قابل میں بھی نہیں تھے، محنت کی بنا پر ملتا تو ہم کسی چیز کے حقدار بھی نہیں ہیں، اگر ہم عقل اور چلاکی کی بنا پر، ذہانت کی بنا پر کہتے ہیں کہ ہم نے چیزیں حاصل کی ہیں تو ہم جیسا کن ذہن اور دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اس مالک کا شکر ادا کریں، سجدے کریں، تلاوت کریں، مختلف آیات کی ورد کریں، اور اپنے آبا و اجداد کے لیے، خاص طور پہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کریں، اپنے اساتذہ مرحوم جنہوں نے آپ کو یہ لکھنا پڑھنا سکھایا، جنہوں نے آپ کو انسانیت کا شعور بخشا، ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ آپ ایسا کریں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے یہ کرے گی، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گی۔ تو دوستو، میری یہی گزارش ہے کہ اس رات کو غنیمت جانیے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں پھر یہ رات دوبارہ نصیب نہ ہو، کیونکہ ہمیں آج کا کیا پل کا پتہ نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہمیں یہ رمضان شریف نصیب نہ ہو، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ہمیں اس رمضان شریف کو، ان طاق راتوں کو، ان شب قدر کی راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور ذہن میں یہ رکھتے ہوئے، شاید یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہو، شاید یہ زندگی کی ہماری آخری لیلۃ القدر ہو، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ رب کے حضور